अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। लंदन से गुड मॉर्निंग, बल्कि फ्रीजिंग मॉर्निंग। वहाँ भी खैर पाकिस्तान में भी फ्रीजिंग मॉर्निंग्स ही हैं आजकल। कैसे हैं आप? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पेशावर हाई कोर्ट में जो भयानक एक कत्ल हुआ है। बहुत पाकिस्तान के एक बहुत यूँ कहिए आइन की बालादस्ती के हामी, इंसानी आज़ादियों के हामी, मसावात के हामी, सिविलियन बालादस्ती के हामी, जमहूरियत के हामी लाला लतीफ़ आफरीदी, उनको कत्ल कर दिया गया। अब ये कि ये ज़ाहिर है कि पहली बात तो वही है कि दहशतगर्दी जहन में आती है। अकील यूसुफज़ई की खबर फ़ौरन जहन में आई, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि शायद ये कोई ज़ाती दुश्मनी के वजह से हुआ है। वह तो खैर अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और बहुत बड़ा एक नुकसान। यूँ कहिए कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती रखने वाले लोग, उनका जो पहले ही एक महदूद और कमज़ोर सा काफ़िला है, मज़ीद कमज़ोर हो गया। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारे आली मकाम जजेस हजरात, वो जूनियर जज हों, सीनियर जज हों, किसी भी कोर्ट के जज हों, हम जानते हैं कि उनकी जो नाम है और उनके रिमार्क्स जो वो मुकदमे की कार्रवाई सुनते हुए देते हैं, वो रिमार्क्स जो हैं वो सियासत की दुनिया में तहलका मचा देते हैं, कभी मईशत की दुनिया में तहलका मचा देते हैं, कभी इंतज़ामिया की दौड़ें लगवा देते हैं, कभी फॉरेन पॉलिसी तक बीच में ज़ेर बहस आ जाती है। इफ्तिखार चौधरी मिसाल के तौर पे कोई स्विस अथॉरिटीज़ को लिखें, प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया। तो इस हवाले से तो खबरें आती हैं। आज भी इमरान खान का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, जस्टिस मंसूर अली शाह के बहुत कुछ अग्रेसिव किस्म के बयानात टेलीविज़न स्क्रीन्स, न्यूज़ चैनल्स पे यानी वो सुर्खियां बन रही हैं। तो जहाँ पे ये सारे नाम सियासत, मईशत, फॉरेन पॉलिसी में आते हैं, तो वहीं मेरी दरख्वास्त होगी कि ज़रा एक नज़र यहाँ भी डाल लीजिए। यानी कि पेशावर हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट, तो लोवेस्ट कोर्ट का भी यानी बेपनाह एहतराम होना चाहिए। कोर्ट्स के अंदर कत्ल हो जाते हैं, यानी अगर अहाता अदालत में ही कत्ल हो जाए कोई, ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ, ज़ाहिर है कि रूटीन में होता है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जूनियर जज हो या सीनियर जज हो, उनके सबसे पहला मसला ये होना चाहिए कि उनके अहाता अदालत में जुर्म हो कैसे जाता है। कोई जिम्मेदार होंगे ना सिक्योरिटी के। तो मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूं कि कम से कम बाकी चीज़ें तो ठीक है, बिल्कुल अदल इंसाफ अपनी, आप इतना वक्त मिल जाता होगा आपको, आप बाकी भी मामलात को देखें, हुब्बुल वतनी का तकाजा भी शायद हो, लेकिन ये जो कत्ल हो रहे हैं ये किस तरह, यानी मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे प्रैक्टिस जा रही है। आगे चले। मंसूर अवान साहब, जिनको शहबाज शरीफ हुकूमत ने बहुत ही कम को चंद अच्छे फैसले किए थे, मैं कल मैंने ट्वीट भी किया था, उन्हीं में से एक मंसूर अवान साहब का अटार्नी जनरल के तौर पर तैनाती, जिसको अगेन आली मकामों ने, उनको कोई इतराज़ हुआ, उसे रोक रखा है। मंसूर अवान एक इंतहाई लायक, इंतहाई यानी कहना चाहिए कि वेल ग्रूम्ड और बहुत ही कल्चर्ड आदमी है। हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, और सिर्फ ये नहीं है कि आइन और कानून, मतलब अदरवाइज बहुत ही यानी लियाकत, बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं और गुफ्तगू भी यानी ऐसी करते हैं। ऐसे ओहदों पर अब इन लोगों को, ऐसे लोगों को आना, ये है जवान नौजवान नस्ल, ये है नए लोग, एनर्जेटिक, इनकी जरूरत है हमें। मंसूर अवान वाज अ गुड न्यूज पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल है यार, एक मतलब करिस्मेटिक पर्सनालिटी का मालिक हो, बात करे अच्छा लगे, जचे, लेकिन ज़ाहिर रोक दिया उसे। अब नाम आ रहा है सलमान अकरम राजा का, देखिए अब वो होते या नहीं होते, उन पर भी पता नहीं को फटा पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन अफसोसनाक है। एक तरफ कत्ल हो रहे हैं इनके हाथों में, और बाकी अच्छा। अब आ जाइए चौधरी खानदान के दरमियान जो अब सामने सामने खड़े हो गए हैं, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही। और मामला यही है कि परवेज़ इलाही ने ये तो वो कर सकते हैं कि अपनी जमात ख़त्म कर दें, छोड़ दें, और वो सारे के सारे पीटीआई में चले जाएं, लेकिन क्यू लीग को बाज़ाब्ता पीटीआई में जम करना उस तरह से मुमकिन नहीं होगा, वरना वो नई पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी और उन पेचीदगियों का भी वक्त नहीं है। तो यानी ख्याल यही है, और ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही ने जो लबो लहजा अपना लिया है और जिस तरह से उस लबो लहजे को प्रमोट किया जा रहा है, उससे क़यास यही है कि इमरान खान का लबो लहजा और पीटीआई का लबो लहजा और वो कल्चर अब गालिब आ गया है चौधरी परवेज़ इलाही के घराने पर, और उसी की हम मिसालें भी देख रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वीडियो साथ वो भी आ रही हैं कि चौधरी ख़ानदान के यानी बच्चे जो हैं ये जा रहे हैं और आगे लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं गुजरात के पास, वो वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। तो ये गुस्सा भी नीचे नीचे चल रहा है। ऊपर वाले जब अपने गेम करते हैं तो नीचे वाले भी तो कुछ करेंगे ना।
یہ ہے وہ بڑھتی ہوئی بے چینی، انتشار، غیر یقینی، اور اسی غیر یقینی اور تذبذب اور انتشار میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں، کچھ اختلافی آوازیں. وہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے انہوں نے آواز اٹھائی، علیحدہ ہو گئے. مفتاح اسماعیل کھل کے سامنے ہیں. اب اور بھی آوازیں آ رہی ہیں. اس کا تعلق کیا مریم نواز کی واپسی سے ہے؟ اس کا تعلق کیا مریم نواز کو جو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں یعنی اس سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو بالکل یعنی سامنے ہمارے پیپلز پارٹی کی مثال لے لیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو پیپلز پارٹی تھی، وہ لوگ جو امپورٹنٹ تھے اس زمانے میں بھٹو صاحب کے ساتھ، وہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی میں ہی امپورٹنٹ تھے. اس کے بعد یہ یعنی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی اور اس کے بعد وہ لوگوں نے لڑائیاں لڑیں، جو بھی جدوجہد کی وہ کی. لیکن جب وہ پارٹی بے نظیر کے پاس آ گئی تو تبدیلیاں تو تبھی آنا شروع ہو گئی تھی. جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھی. یعنی بے نظیر نے ان کو اپنی پارٹی بنانے کے لیے کام شروع کر دیا تھا. اور جو انکلز، اس زمانے میں ایک ٹرم بڑی مشہور ہوئی تھی، یہ 88 میں جب گورنمنٹ بنی تو اس زمانے میں یہ بہت مشہور ہوئی تھی کہ انکلوں سے بی بی نے جان چھڑا لی ہے. انکلز وہ سارے نکال کر انہوں نے سائڈ پہ کی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو گریجولی انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنایا. یہ فطری بات ہے، یہ ہونا تھا. ظاہر ہے کہ ان کے جو اعتماد کے لوگ تھے یا ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ یا ان کی پرائرٹیز میں جو لوگ آتے تھے، انہوں نے اس حساب سے پارٹی کی ایک ڈیزائن ہو گئی. اور جب وہ یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی ہیں تو اس زمانے کے پیپل ہو میٹر جو بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی میں، مثلا ناہید خان قریب ترین ان کی ساتھی اور یعنی کسی بھی عہدیدار سے طاقتور ان کی حیثیت تھی بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی محترمہ دنیا سے گئی ہیں، شہید ہوئی ہیں، تو اس کے بعد آصف علی زرداری نے پارٹی سنبھال لی. اور جب وہ پارٹی آصف علی زرداری نے سنبھالی ہے تو آج کی پیپلز پارٹی یا جو آصف علی زرداری نے جو پیپلز پارٹی بنائی، اس پیپلز پارٹی کا تو بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو سے کوئی فطری بات ہے تعلق نہیں تھا ماسوائے نام اور تصویر کے. یعنی یہ کہ وہی ناہید خان سب سے زیادہ جو ہے آصف علی زرداری کے دور میں بالکل وہ غیر متعلق ہو گئی، ارریلیونٹ کر دیا گیا، اور بہت سے بے نظیر کے ساتھی ارریلیونٹ ہو گئے. سارے تو مطلب ہے کہ یوں کہیے کہ آپ شاری رحمان یا رحمان ملک اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ نہیں ہوتے نا کہ یہاں بھی ٹھیک ہیں ادھر بھی ٹھیک ہیں. ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ چینج ہوتے ہیں. اچھا، اب یہی معاملہ یہاں پہ کیا تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے؟ بالکل اگر دہرائے گی تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. موجودہ پارٹی کچھ چیزیں نا انسان کو بالکل واضح ہو کے دیکھنی پڑتی ہیں. نواز شریف کا ووٹ بینک نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، یعنی اس نے کمایا ہے، اس نے قیمت بھی دی ہے اور اسی کا ووٹ بینک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ٹیم ورک ہوتا ہے، سارے لوگ ساتھ تھے، پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے، وہ جیسے میں نے پیپلز پارٹی کی مثال دی. لیکن اگر یہ ٹرانزیشن آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ ذمہ داریاں مریم نواز کو دی جائیں گی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ یہ موجودہ مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ نون کی ہے، جو نواز شریف نے اور شہباز شریف کے جو قریب لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں نا، پارٹی کا انجن وہ لوگ ہیں. لیکن مریم نواز جب بنیادی ذمہ داریاں سنبھالیں گی، کبھی نہ کبھی تو سنبھالیں گی نا، تو اس کے بعد پھر این لیگ یہ نہیں ہوگی جو آج ہے. یہ مطلب غیر فطری بات ہے، یہ بالکل غیر فطری بات ہے. اور میں ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں. جب مریم نواز نون لیگ کو سنبھالیں گی فائنلی، تو یہ موجودہ قیادت ہونی بھی نہیں چاہیے. یعنی باقی جو لیڈرشپ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے، لیکن جو موسٹ کنٹروورشل قسم کے لوگ ہیں، جو اپنی زندگیاں گزار بیٹھے ہیں، جو اپنے کیریئر میں 35 سال گزار چکے ہیں، جن کے چہروں سے لوگ اب تنگ آ چکے ہیں، جن کو جو اپنی پرفارمنس سے دوبارہ سے سب کے سامنے آ کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں، معلوم ہو گیا کہ کیا انہوں نے خدمت کی ہے حکومت کی، پارٹی کی، اور یہ بھی سامنے آ گیا کہ ووٹ بینک ان کی خدمات کی وجہ سے بڑھا ہے یا کم ہوا ہے، سب جانتے ہیں نا. تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ، یہ سارے کے سارے وہ میاں نواز شریف کا ممکن ہے کہ وہ اثاثہ ہوں کسی زمانے میں، لیکن وہی اثاثہ کیا مریم نواز کا اثاثہ بھی بنے گا؟ نہیں، یہ غیر فطری بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے چلے جائیں گے، لیکن کچھ تبدیلیاں ضرور آئیں گی. میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دے دی ہے وہاں پہ شاری رحمان کی، رحمان ملک کی، کہ کچھ لوگ رہتے ہیں ان کو یعنی لیڈرشپ چینج آ بھی جائے تو وہ لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہیں، لیکن کچھ نہیں رہتے نا، ناہید خان جیسے. تو یہاں بھی وہی ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو مریم نواز کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، نواز شریف کے ساتھ ہی، باقی لوگ نہیں کر پائیں گے. اور یہ جو بدلتی ہوئی روت ہے یعنی یہ ہونا ہے. میں کہنے کی گزارش کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جتنا مرضی آپ آرٹیفیشل طریقوں سے بچانے کی کوشش کریں، یہ بہت مشکل ہے. ایونچولی یہ ہوگا کیونکہ نئی لیڈرشپ کے ساتھ. اچھا، پھر یہ کہ قوم کی کیا تقاضا ہے؟
یعنی نون لیگ سے میں تبدیل کون ہے جو خوش یعنی وہ چاہے گا کہ تبدیلی نہ آئے؟ ایک جوان قیادت آئے، پریزنٹیبل لوگ ہوں، آپ ان سے کوئی امید باندھ سکیں. یعنی اب جو بابے ہیں ان سے کیا امیدیں آپ نے باندھنی ہیں؟ جو کرنا تھا یہ کر چکے ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں موجودہ لوگ خاص طور پہ جو وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں. سو یقیناً جب چیلنجز نئے ہیں، وقت بھی نیا ہے، زمانہ بھی نیا ہے، سال بھی نیا ہے، تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، وہ ان لیگ ہو، پیپلز کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی بھی ہو، وہ اگر اپنی بدلتے ہوئے ضروریات اور بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلے گی اور ذمہ داریاں نئے لوگوں کو نہیں دے گی تو پیچھے رہ جائے گی. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. جیسے بے شمار کہانیاں بھری ہوئی ہیں. اور آخری ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں مسالے پر کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر ڈسکوالیفائی ہوگا تو پھر بشرا بی بی ان کی جگہ سنبھالیں گی. لیکن دوسری چسکے دار کنسپریسی تھیوری وہ یہ ہے کہ نہیں، بشرا بی بی نہیں سنبھالیں گے، چودھری ہی ہوں گے، پھر پرویز الہی یا پھر مونس الہی. یہ ایک بڑا عجیب ٹرن ہوگا، ایک عجیب ٹرن ہوگا. لیکن ہمارے طلسم قدے میں کچھ بھی ممکن ہے، کبھی بھی ممکن ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.